علم کی طاقت، علم کی دولت، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ جناب صدر محترم، استاذ کرام اور میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میں مجھے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے جس کا عنوان ہے علم کی طاقت۔ صدر سے وقار، علم وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑتا ہے، انسان کو دوسری مخلوق سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، غرور مٹاتا ہے اور انسانیت کی راہ دکھلاتا ہے، جہالت کے در و دیوار کو میلا میٹ کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر میں دے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر میں دے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ جناب صدر، علم کی بدولت انسان کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ علم نے ہمارے ماحول کو تبدیل کر رہا ہے، ہمارے طرز فکر بدل دیا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اے علم، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیری دم سے دنیا کا خزانہ۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر علم ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر انسان قدم رکھ کر بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال و دولت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ الہی اپنے مخلوقات کو تو کتنا ہی زر دے، الہی اپنی مخلوقات کو تو کتنا ہی زر دے، میری رگ رگ اور آنکھوں میں جوہر علم بھر دے۔ صدر سے وقار، علم انسان کو شعور اور آگاہی بخشتا ہے۔ جب انسان کے اندر شعور کی شمع روشن ہو جائے تو اسے خیر و شر اور نیکی کی تمیز آ جاتی ہے، زندگی اور مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور منزل کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم انسان میں شائستگی پیدا کرتا ہے، لالچ، حدث اور دوسری برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جس طرح چمن کی زیب و زینت کا احساس پھول پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے اور اقوام کی ترقی کار و مدار علم پر ہے۔ قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتے تشکیل پاتی ہیں۔ صدر ماضی کا مطالعہ کریں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے علم و حکمت پر راج کیا، دنیا میں عروج اور ترقی ان کا مقدر تھی۔ تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا میں مسلمان قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرکت اور دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ تو مسلمان ناقابل شخصیت اور طاقت اور قوم تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے علم سے اپنا ناطہ توڑا تو اہل اور ان پر حاوی ہوتے گئے۔ وہ ہماری علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور اہل مفرق عروج پر پہنچ گئے۔ جناب صدر، اقوام عالم کے ساتھ قوم ہلا کر چلنے کے لیے انسانی اخلاق اور اقراری کی تعمیر بے حد ضروری ہے۔ لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عالم بھی سرسدی جواب سزارے ہیں وہ رکھتے ہیں پھول، ہمدردی، احسان اور عاجزی و اکساری پیدا کرتا ہے۔ علم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
انسان علم کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ آخرت میں سرخری ہو سکے۔